میری ماں کہاں چلی گئی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ میں اسے یہیں چھوڑ کر کے گیا تھا اور وہ یہیں آپ کے پاس تھی، لیکن اب میں جب کہ اس کو تلاش کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے۔ میری ماں کے بارے میں مجھے پتہ کرنا ہے۔ وہ بے حد پریشان ہو رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کی تلاش تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کو آج سے 3 سال پہلے ایک اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر کے گیا تھا۔ جب اس نے اپنی ماں کو یہاں اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا تھا تو وہ یہیں پر تھی، لیکن آج 3 سال بعد وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے یہاں اولڈ ایج ہوم آیا تھا تو اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی ماں تو یہاں پر کچھ عرصہ بھی نہیں رہی تھی، اسے یہاں سے لے جایا گیا تھا اور کوئی شخص یہاں سے اولڈ ایج ہوم سے اسے لے کر کے چلا گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ کبھی دوبارہ یہاں نہیں آئی ہے۔ وہ کہاں پر گئی ہے یہاں سے نکل جانے کے بعد اس کے بارے میں اولڈ ایج ہوم والے بتانے کے لیے تیار نہیں تھے اور نہ ہی انہیں اس بات کا علم تھا۔ کون شخص کہاں سے آتا تھا اور کون شخص کہاں چلا جاتا تھا، اس کے بارے میں وہ معلومات بہت کم رکھتے تھے، کیونکہ زیادہ تر ایسے بچے جو کہ اپنے والدین کے بڑھاپے سے یا اپنے والدین سے تنگ ہوتے تھے وہ ان کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا جاتے تھے اور اپنا صحیح نام پتہ تک نہیں بتاتے تھے، یا پھر یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم ان سے ملنے آتے جاتے رہیں گے، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ ان سے جان چھڑاتے تھے اور کبھی ان سے ملنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ یہی کچھ نوید کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ نوید آج سے 3 سال پہلے اپنی ماں زرینہ خاتون کو یہاں اس اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا کے گیا تھا اور اس نے اپنا نام پتہ فون نمبر بھی غلط لکھوایا تھا۔ آج 3 سال گزر جانے کے بعد اچانک ہی وہ اپنی ماں کی تلاش میں یہاں پر آیا تھا، لیکن اولڈ ایج ہوم والوں نے اسے بتایا تھا کہ اس کی ماں تو زیادہ عرصہ یہاں پر رہی ہی نہیں تھی، وہ تو اسی مہینے کے اندر جب وہ اسے داخل کروا کے گیا تھا یہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے کون لے کے گیا تھا، وہ کہاں چلی گئی تھی، اس کی زیادہ معلومات تو نہیں تھی، لیکن اتنا پتہ تھا کہ اسی کی عمر کا ایک شخص تھا جو کہ اسے یہاں سے لے گیا تھا اور وہ اس شخص کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جانے کے بعد یہاں سے جانے کے بعد وہ کہاں گئی تھی، کہاں رہ رہی تھی اور 3 سال سے وہ یہاں بھی واپس نہیں آئی تھی، اس کے بارے میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو پتہ ہوتا۔ لہذا نوید نے بہت قریب کر پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہاں سے جواب وہی ملا جو کہ ان لوگوں نے دیا تھا اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ اولڈ ایج ہوم میں اب اس کی ماں موجود نہیں ہے۔ اس نے اچھے طریقے سے گھوم پھر کر کے اپنی تسلی کر لی تھی اور پھر واپس اپنے گھر آ گیا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی ماہرہ آگے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ اس امید پر تھی کہ شاید نوید اسے آ کر کے کوئی اچھی خبر سنائے گا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ نوید کا چہرہ اترا ہوا ہے تو وہ بھی نوید کو لے کر کے پریشان ہو گئی۔ اس نے اپنے شوہر نوید سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس وجہ سے پریشان ہیں اور آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ اب اس نے اولڈ ایج ہوم میں اپنی ماں کو تلاش کرنے وہاں جانے اور وہاں پر جو بھی معلومات ہوئی تھی وہ ساری اپنی بیوی ماہرہ کو بتا دی۔ ماہرہ بھی یہ بات سن کر کے پریشان ہو گئی کیونکہ اب اس کے بھی چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ بھی اب اس بات سے جو ہے وہ خبردار ہو چکی تھی کہ اولڈ ایج ہوم سے اس کی ماں یعنی کہ نوید کی ماں اور اس کی ساس کو کوئی لے گیا تھا۔ کون لے کے گیا تھا، کہاں لے کے گیا تھا، اس کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ لہٰذا اب بات یہ تھی کہ بات آ گئی تھی پریشانی کی، اور یہ پریشانی جو تھی ظاہری بات ہے کہ ماہرہ اور نوید کے اوپر آئی تھی، ورنہ 3 سال بعد ماہرہ اور نوید کو ماں کی یاد کیوں آتی اور وہ ماں کے پیچھے اولڈ ایج ہوم کیوں جاتے؟ زرینہ خاتون نے اپنے بیٹے نوید کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی تھی اور ماہرہ کو اپنی بہو کے روپ میں بیاہ کر کے لائی تھی، لیکن اسے نہیں پتہ تھا کہ ماہرہ جو ہے وہ ایک جھگڑالو خاتون ہے اور انتہائی نک چڑھی قسم کی لڑکی ثابت ہوگی۔ چند ہی دنوں میں ماہرہ نے اپنا رنگ روپ دکھانا شروع کر دیا تھا اور بات بات پہ وہ اپنی ساس کو سنانے لگی تھی اور اسی طریقے سے ان دونوں کے درمیان اکثر جھگڑا ہوتا تھا۔ پہلے تو کچھ عرصہ تک نوید جو ہے وہ اس بات میں پڑ کر کے دونوں کا من مٹاؤ کراتا رہا، لیکن پھر بعد میں ماہرہ نے اس بات کی ضد پکڑ لی کہ یا تو یہ بڑھیا گھر میں رہے گی یا پھر میں اس گھر میں رہوں گی۔ اس بات کے چلتے ظاہری بات ہے کہ نوید اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کرواؤں اور جب بھی کبھی موقع ملے گا جا کے مل آیا کروں گا۔
اسے پتہ تھا کہ یہ مکان جو کہ اس کی ماں نے اس کے نام کر دیا ہے، اور اس مکان کے نام ہوتے ہی ظاہری بات ہے کہ اب وہ اس مکان کا ہر طریقے سے مالک تھا، اور یہ مکان کیونکہ اب اس کے نام پہ تھا اس لیے اسے اس بات کی پریشانی نہیں تھی۔ دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اس نے رہنا تھا اور ایک سے جان چھڑانی تھی، اس لیے اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے جان چھڑائے، کیونکہ اس کی ماں جو کہ اب ایک 60 سال کی خاتون تھی کب تک زندہ رہے گی۔ وہ اسے کسی اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا آئے گا اور وہاں پر جا کر کے کبھی کبھار اس سے مل آیا کرے گا۔ اس طریقے سے وہ تھوڑا ذہنی طور پر پرسکون بھی رہے گا، اور ماہرہ اور اس کی ماں زبیدہ زرینہ کی جو ہے وہ گفتگو بھی آپس میں نہیں ہوگی، اور آپس میں ان دونوں کی لڑائی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک روز اس نے دھوکے سے اپنی ماں کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور اسے لے کر کے ایک اولڈ ایج ہوم آ گیا۔ جب وہ اس اولڈ ایج ہوم میں آیا تو اس کا یہی خیال تھا کہ وہ اپنی ماں سے کبھی کبھار آ کے مل جایا کرے گا، لیکن جب وہ گھر سے چلا تھا تو ماہرہ نے، کیونکہ ماہرہ اس بات سے واقف تھی کہ وہ اپنی ماں کو اولڈ ایج ہوم چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے، ماہرہ نے اس سے یہی کہا تھا کہ ہو سکے تو ہمیشہ کے لیے اس بڑھیا سے اپنا پیچھا چھڑا لو، کب تک اس کے دامن کے ساتھ چپٹے رہو گے۔ لہٰذا اب اس نے بھی یہی سوچ لیا تھا کہ مجھے اب ہر چیز مل چکی ہے، بزنس اچھا ہے، گھر گاڑی موجود ہے، اور ایک اچھی بیوی بھی مل گئی ہے جو کہ کم از کم میرے ساتھ ٹھیک ہے، لہٰذا کیوں نہ میں اب اپنی ماں سے واقعہ ہی جان چھڑا لوں۔ اب اس میں رکھا ہی کیا ہے، اور کب تک میں اس کو ایسے ہی اپنے ساتھ لے کر کے گھسیٹتا رہوں گا، کوئی اور بھائی بہن بھی نہیں ہے، نہیں تو میں اسے اس کے گھر چھوڑ آتا۔ لہٰذا اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اولڈ ایج ہوم میں یہاں پر اسے داخل تو کروا کے جائے گا لیکن واپس کبھی نہیں آئے گا۔ اس کے لیے اب اس نے یہ چیز سوچ لی تھی کہ وہ یہاں پر جو اپنا نام پتہ وغیرہ یا جو چیز لکھوائے گا وہ بھی ایک فرضی طور پہ لکھوائے گا۔ اس نے سوچا تھا نوید نام کے تو کئی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اپنا فون نمبر اور اپنا پتہ وہ غلط لکھوا کر کے یہاں پہ چلا جائے گا، اور پھر اس عورت کو جو کہ اس کی سگی ماں تھی اسے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلا جائے گا۔ نوید نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس نے اپنے دل کو پوری طرح سے پتھر کر لیا تھا۔ اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں تھی کہ یہ اس کی ماں ہے جس نے اسے 9 ماہ کوکھ میں رکھا ہے، یا اسے پال پوس کر کے بڑا کیا ہے، اسے پڑھا لکھا کر کے اس قابل بنایا ہے، اور پھر اپنا مکان جو کہ اکلوتا مکان تھا شہر کا وہ بھی اپنے بیٹے کے نام کر دیا ہے۔ لہٰذا اب اس نے اسی بات کو مد نظر رکھ کے ان تمام باتوں کو فراموش کرتے ہوئے اپنی ماں کو اس اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا دیا تھا۔ ماں کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کروا کر کے وہ واپس آ گیا تھا، اور وہ اور ماہرہ دونوں ہی ہنسی خوشی سے زندگی گزارنے لگے تھے۔ اسی طریقے سے ان کی زندگی گزرتی چلی جا رہی تھی، اور پھر اسی طریقے سے 3 سال کا عرصہ ایک لمبا طویل عرصہ گزر گیا تھا۔ 3 سال کے عرصے میں انہیں کبھی کوئی ایسی مشکل یا کوئی ایسی بات پیش نہیں آئی تھی کہ جس کو لے کر کے وہ واپس اپنی ماں کی خبر لیتا یا وہ اپنی ماں کے پاس جاتا۔ لہٰذا اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ باقی کی ساری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی گزار دے گا، اور اب اس کی ماں مرے یا جیے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن 3 سال بعد اچانک ایک ایسا موقع آ گیا تھا کہ اسے اپنی ماں کی ایک دفعہ پھر سے ضرورت پڑ گئی تھی، اور یہ ضرورت بہت ہی زیادہ اہم تھی۔ کچھ لوگ جو کہ جائیداد زمین کے حوالے سے سروے کر رہے تھے وہ لوگ آئے تھے، اور انہوں نے ان کے مکان کی رجسٹری ان سے طلب کی تھی، اور جب وہ رجسٹری ان لوگوں نے ان کو دکھائی تھی تو ان لوگوں نے اس رجسٹری پر اعتراض اٹھا دیا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو رجسٹری ہے جس کے نام منتقل کی گئی ہے اس میں مکمل طور پر قانونی کارروائی اور کچھ قانون کے ضابطے ایسے ہیں کہ جو ابھی بیچ میں ادھورے ہیں، ان کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ مکان اسی کا ہے جو کہ اس کا پہلا مالک تھا، اور آپ اگر اس مکان پر اپنی ملکیت ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پہلے مالک کو لانا پڑے گا۔ اگر وہ ایک بیان دے یا پھر ایک قانونی طور پر ایک کاغذ جو ہے وہ لکھ کر کے آپ کے حق میں دے دے، اور اس سے وہ یہ کہے کہ آپ کو اس نے مکان بیچ دیا یا دے دیا یا آپ کے نام منتقل کر دیا، تو پھر یہ مکان آپ کا ہو جائے گا۔ اس بات کو لے کر کے نوید اور ماہرہ بہت پریشان ہو گئے تھے، اور اس رجسٹری کو لے کر کے وہ ایک مشہور زمانہ وکیل کے پاس گئے تھے۔ وکیل نے بھی اس رجسٹری کا اچھے طریقے سے مطالعہ کرنے کے بعد کہا تھا کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مکان آپ کے نام کیا گیا ہے اور آپ اس مکان کے مالک ہیں، لیکن واقعی قانونی طور پر اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آج بھی ان کو صحیح طریقے سے مکمل نہ کیا گیا تو یہ مکان دوبارہ سے یہ رجسٹری فیل ہو جائے گی اور مکان پہلے مالک کو ہی منتقل ہو جائے گا۔
اور کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکان جو ہے وہ آپ کی اپنی والدہ زرینہ نے آپ کے نام منتقل کیا تھا، تو اس وقت کچھ قانونی کارروائی میں چوک رہ گئی تھی یا کوئی ایسا مسئلہ رہ گیا تھا کہ جو صحیح طور پر مکمل نہیں ہو سکا تھا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مکان مکمل طور پر آپ کے اپنے نام ہو جائے اور اس میں کل کو کوئی کسی قسم کی مصیبت نہ آئے، کیونکہ کل کو آپ نے یہاں پر کوئی کام کروانا ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا اس پہ اوپر اور دوسری منزل بنانی ہے یا پھر اس کے اوپر کچھ اور کرنا ہے یا گیس یا بجلی یا کوئی میٹر لگوانا ہے یا کچھ بھی کسی سرکاری محکمے سے اگر آپ کو کام پڑنا ہے اور آپ کی رجسٹری اگر آپ کے نام صحیح طریقے سے منتقل نہ ہوئی تو آپ کو کل کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج بھی اگر آپ کی والدہ اس بات کا دعویٰ کرتے اور کسی بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ میں نے ان کے نام منتقل مکان نہیں کیا ہے اور یہ مکان اب بھی میرے نام ہے، تو بڑی آسانی سے ان کو یہ مکان جو کہ شہر میں مکان ہے اور جس کی اس وقت مالیت کم سے کم 1 کروڑ پہ ہے، یہ ان کو واپس مل جائے گا اور آپ دونوں جو ہے وہ سڑک پر آ جائیں گے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو کہ وکیل کے ساتھ نوید اور ماہرہ نے کی تھیں اور ان باتوں نے ان کے اندر ایک آگ لگا دی تھی، کیونکہ اب ان کو اس بات کی سمجھ آئی تھی کہ مکان ان کے نام بظاہر تو کر دیا گیا تھا لیکن صحیح معنوں میں مکان میں کچھ ایسی غلطی رہ گئی تھی یا رجسٹری بنانے میں یا پھر اس وقت کاغذات میں کچھ نقطے یا کچھ ایسی چیز رہ گئی تھی کہ جس میں مکان ان کے نام مکمل طور پر نہیں ہوا تھا۔ شہر کے اندر یہ مکان جو کہ اب بھی 2 منزل پر مشتمل تھا اور اس مکان کے نیچے بنی ہوئی 3 دکانوں سے مکان باقاعدہ دکانوں کا کرایہ آتا تھا۔ ایک حصے میں یہ دونوں میاں بیوی خود رہتے تھے اور ایک حصہ ان دونوں نے کرائے پہ لگا رکھا تھا۔ یہ ان کی آمدنی کا ایکسٹرا ذریعہ تھا جس میں یہ دکانوں کا کرایہ بھی لیتے تھے اور ایک حصے کا مکان کا کرایہ بھی لیتے تھے، اور اسی طریقے سے جو کاروبار جو جاب نوید کرتا تھا اس میں بھی وہ اچھے خاصے پیسے کما رہا تھا، گھر تھی، گاڑی تھی، ہر قسم کی سہولت تھی۔ لیکن اب ایسا تھا کہ یہ چیزیں چھن سکتی تھیں کہ اگر زرینہ خاتون نے اس بات کی گواہی نہ دی کہ یہ واقعی جو مکان ہے یہ واقعی ان کے نام منتقل کیا گیا ہے اور اب اس مکان کے جو مالک ہیں وہ یہی ہیں۔ بس ایک قانونی کاغذ تھا، ایک وکیل کی طرف سے ایسا اسٹامپ پیپر سمجھ لیجئے تھا کہ جو وہاں پر جا کر کے اس سے دستخط کروانا تھا، اور جب اس اسٹامپ پر دستخط ہو جاتے تو یہ جو پرابلم آ رہی تھی یہ بھی ختم ہو جاتی اور مکان کے اندر کوئی بھی رجسٹری کے اندر کوئی مسئلہ نہیں رہتا اور مکان نوید اور ماہرہ کو ہی مل جاتا۔ اسی سلسلے میں نوید اولڈ ایج ہوم گیا تھا اور اپنی والدہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ان لوگوں نے باقاعدہ سے اسے اولڈ ایج ہوم کا وزٹ کروایا تھا اور وہاں پر بتایا تھا کہ جس عورت کو تم آج سے 3 سال پہلے یہاں پر چھوڑ کر کے گئے تھے وہ تو یہاں پر چند دن بھی نہیں رہی تھی۔ ایک شخص جس کا نام ہمیں معلوم نہیں وہ آیا تھا اور اس شخص نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ لہٰذا یہاں پر سسٹم یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو گھر واپس لے جانا چاہے یا کوئی اپنے ساتھ کسی کو لے جانا چاہے اور یہاں پر رہنے والے شخص کی اپنی رضامندی ہو تو ہم اسے روک نہیں سکتے۔ لہٰذا اس کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا اور وہ اپنی مرضی سے اس شخص کے ساتھ چلی گئی تھی۔ باقی یہ ہے کہ اس شخص کا نام پتہ جو یہاں پر لکھوایا گیا تھا وہ ہم لوگوں نے بعد میں نہ تو ٹریس کیا اور نہ ہی ہمیں پتہ لگا۔ ہمارے پاس 3 سال پہلے رجسٹرڈ میں اس کا نام پتہ لکھا ہوا ہے، اگر کہیں گے تو وہ آپ کو نام پتہ بتا دیا جائے گا۔ اگر آپ اس کے نام پتے پہ پہنچ کر کے بات کرتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر اس کا نام پتہ کوئی نقلی ہوا یا جھوٹا ہوا تو ظاہری بات ہے کہ وہ شخص آپ کو نہیں مل سکے گا اور آپ کی والدہ جو ہے وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکے گی۔ اور ویسے بھی 3 سال کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوا، 36 مہینے کی بات ہے۔ 36 مہینے میں پتہ نہیں آپ کی والدہ کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوں گی، وہ شخص کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا، اس کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ ہم لوگوں کو علم نہیں ہے۔ نوید اس کا وہ نام پتہ جو کہ اس نے رجسٹرڈ میں اس وقت لکھا تھا وہ لے آیا تھا، لیکن نوید کو یہ بھی شک تھا کہ یہ نام پتہ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ گھر آ کر کے جب اس نے ماہرہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا تو ماہرہ بھی اس بات کو لے کر کے پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں یہ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب تک ماں نہیں مل جاتی اس وقت تک وہ کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اس پراپرٹی کو اس
اس رجسٹری کو جعلی قرار دیتے ہوئے گورنمنٹ نے ضبط کر لیا اور وہ اپنی ماں تک نہ پہنچ سکے، تو ظاہری بات ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بڑے خراب ہو جائیں گے، اور وہ دونوں نہیں چاہتے تھے کہ معاملات اس حد تک خراب ہوں اور ان کی عیاشی میں خلل آئے اور ان کی زندگی برباد ہو کر کے رہ جائے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اب ان کے چاہنے سے نہیں ہو سکتا تھا، انہیں ہر حال میں اس شخص کو تلاش کرنا تھا جو کہ آج سے 3 سال پہلے اولڈ ایج ہوم سے ان کی والدہ کو لے کر کے چلا گیا تھا۔ وہ شخص کون تھا، اس کا ان کی والدہ سے کیا تعلق تھا، وہ بھی اس کی والدہ کا ہم عمر ہی تھا۔ ہاں، ایک بات اولڈ ایج ہوم سے پتہ چلی تھی کہ اس شخص کا نام شہاب تھا، اور یہی نام اس نے رجسٹرڈ میں بھی لکھا تھا، کیونکہ جب وہ وہاں پر اولڈ ایج ہوم میں گیا تھا تو زرینہ خاتون جو کہ ماں تھی نوید کی، وہ اسے شہاب کہہ کر ہی بلا رہی تھی اور وہ اسے زرینہ کہہ کر کے ہی بلا رہا تھا، یعنی دونوں ایک دوسرے سے شناسا تھے، ایک دوسرے کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے، شہاب اور زرینہ، زرینہ اور شہاب۔ لہٰذا نام تو اس کا وہاں پر شہاب ہی لکھا ہوا تھا، لیکن وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کے بارے میں اب صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا۔ جو فون نمبر اور پتہ اس نے وہاں پر لکھوایا تھا، لہٰذا اب نوید نے اس کے فون نمبر پر کال کر کے اس سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن جب نوید اور ماہرہ نے اس نمبر پر کال کی تھی تو دوسری طرف سے نہ ہی کوئی نمبر اٹینڈ ہوا تھا، باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ یہ نمبر موجود نہیں ہے، یہ نمبر غلط ہے اور اس نمبر کا کوئی بھی نمبر موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹیلی فون نمبر جو تھا وہ تو غلط ثابت ہو چکا تھا۔ باقی اب یہ پتہ ہی رہ گیا تھا، اور وہ پتہ بھی اسی شہر سے ایک دوسرے علاقے کا تھا جو کہ اچھا خاصا کھاتا پیتا علاقہ تھا، وہاں پر جا کر کے پتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ لہٰذا اب نوید نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ وہ اگلے ہی دن جو ہے وہ جا کر کے پتہ کرے گا۔ ماہرہ بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی، کیونکہ ماہرہ کا کہنا تھا کہ اگر وہ اس کوٹھی ایریا میں جا رہا ہے جہاں پر اتنے بڑے بڑے عالیشان بنگلے ہیں، تو وہ بھی ایک دفعہ وہاں پر جا کر کے دیکھے گی اور پھر وہاں سے ہو کر کے آئے گی، کیا شہاب نام کا کوئی بندہ واقعی موجود ہے، اور وہی ایڈریس جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا یہ ایڈریس بھی وہاں پر موجود ہے۔ لہٰذا اگلے دن صبح ہی ناشتہ کرنے کے بعد دونوں ہی اپنی گاڑی میں اس کوٹھی ایریا کے لیے نکل گئے، جو کہ اس علاقے کا، اس شہر کا ایک بڑا ہی پوش ایریا تھا۔ وہاں پر وہ گھومتے پھرتے بہت سی ایسی کوٹھیاں بنگلے دیکھتے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے ہر جگہ پر جا کر کے نہ صرف کہ اس پتے کے بارے میں پوچھا، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو کہ ان کو سیکٹر ایف اور اس ڈیٹیل کے بارے میں بتائے۔ کوٹھی نمبر 40، سیکٹر ایف، گلی نمبر 8، یہ انہیں نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے پتہ کیا تھا اور یہاں پر آ کر کے انہوں نے پورا وہ علاقہ گھوم دیا تھا، اور اس پورے علاقے کو گھومنے کے بعد انہیں ایک بات پتہ چل گئی تھی کہ اس علاقے میں ایف نام کا کوئی سیکٹر ہی موجود نہیں ہے کہ جس میں گلی نمبر 8 بھی ہو اور اس میں کوٹھی نمبر 40 بھی ہو۔ لہٰذا یہ ایک فیک ایڈریس تھا جو کہ اس شخص نے لکھوایا تھا، اور اس فیک ایڈریس کے بعد اور اس فیک فون نمبر کے بعد ایک بات تو طے ہو گئی تھی کہ اب وہ شخص کہاں پر ہے اسے آسانی کے ساتھ تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا دونوں نوید اور ماہرہ اپنا سا منہ لے کر کے رہ گئے تھے اور گھر واپس آ گئے تھے۔ کسی طریقے سے بھی اب یہ پتہ لگانا ضروری تھا کہ ماں کہاں چلی گئی تھی۔ نوید اب اسی بات پہ سوچ رہا تھا، اور ماہرہ بھی اس بات کو لے کر کے پریشان تھی۔ ماہرہ اب ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، اور اسے اس بات کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ کل کو اگر یہ بچہ دنیا میں آتا ہے اور یہ مکان، یہ دکانیں، یہ سب کچھ ان سے چھین جاتا ہے تو وہ اپنا حالات کیسے گزاریں گے، اپنا وقت کیسے گزاریں گے۔ ایک نوید کی نوکری ہی نوکری ہوگی یا پھر ایک گاڑی ہی گاڑی ہوگی جو کہ ان کے پاس رہ جائے گی، اور اس گاڑی اور نوکری کے ساتھ انہیں کسی رینٹ کے مکان میں جا کر کے رہنا پڑے گا اگر گورنمنٹ نے واقعہ ہی اس مکان پر قبضہ کر لیا، کیونکہ گورنمنٹ نے اس بات کا الٹیمیٹم ان کو دے دیا تھا کہ وہ بہت جلد جو ہے وہ اس سلسلے میں کارروائی کریں گے، لیکن اگر اس سے پہلے وہ اس مکان کی اصل مالک کو تلاش کر لیں اور اصل مالک سے ایک باقاعدہ سے دستخط شدہ ایک اسٹام لے آئیں اور اسٹام کے ذریعے سے جو ہے وہ رابطہ گورنمنٹ سے کر لیں اور عدالت سے اس بات کا آرڈر لے لیں کہ اب وہی اس مکان کے مالک ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔
لیکن اگر یہی حساب رہا اور ان کی رجسٹری جعلی قرار دے دی جائے گی اور جعلی رجسٹری پر ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائے گا اور کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی لیکن انہیں وہاں سے نکال دیا جائے گا۔ دونوں ہی اپنی جگہ بے حد پریشان تھے اور دونوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں، کہاں جائیں۔ کچھ باتوں کو لے کر تو نوید نے اپنی بیوی ماہرہ کو سنا بھی دیا تھا کہ اگر ہم اس بڑھیا کو یہیں پہ رکھتے اور تھوڑا سا وقت ہم اس کے ساتھ مزید گزار لیتے اور کتنے سال جی لیتی وہ، لہٰذا اب یہی ہے کہ دیکھو نا، اس کو ڈھونڈنے کی مصیبت بڑھ گئی ہے اور کہاں پر جا کر کے اس کو ڈھونڈے اور کہاں پر اس کو جا کر کے تلاش کریں۔ تم بھی تھوڑا سا اسے اگر برداشت کر لیتی اور ایسی حالت کم از کم آج ہماری نہ ہوتی۔ ماہرہ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا کہ کیا میں ہی اکیلی اس سے تنگ تھی؟ آپ بھی تو اتنے ہی تنگ تھے اور آپ بھی تو یہی چاہتے تھے، جو کہ میں نے کیا وہ آپ ہی کی مرضی کے مطابق تھا۔ میری کیا جرت تھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں آپ کی ماں کو اس گھر سے نکال دیتی جب تک کہ آپ کا ساتھ مجھے نہ ملتا۔ آپ کا ساتھ مجھے ملا تو میں نے اسے یہاں سے نکالا۔ بہرحال وہ نکل گئی یا وہ کہاں چلی گئی یا پھر کون اسے لے گیا، اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز ہے کہ اس شخص کو تلاش کریں کہ جو اسے لے کر کے گیا ہے، تاکہ ہم اس اسٹامپ پر، اس قانونی کاغذ پر اس سے دستخط کروا لیں اور یہ مکان ایک دم سے ہمارے نام ہو جائے۔ اور اس مکان کے ہمارے نام ہو جانے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے مستقبل میں ہمارے بچوں کے لیے یہ سیکیور ہو جائے گا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اس بات کو دونوں لے کر کے پریشان تھے، لیکن انہیں اس بات کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہاب کا نام بھی فرضی نکلا تھا اور اس پتے کی کوئی کوٹھی بھی نہیں ملی تھی اور نہ ہی جو ہے وہ اس بارے میں کچھ پتہ چلا تھا۔ لہٰذا ایک دفعہ انہوں نے پھر مل کر کے اس بات کو طے کیا تھا کہ کیوں نہ ہم ایک چکر اولڈ ایج ہوم کا لگا آئیں اور وہاں پر موجود جو لوگ ہیں وہاں سے ان لوگوں سے ماں کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور پتہ کریں کہ آخر شہاب نام کا وہ شخص اولڈ ایج ہوم میں آیا کیسے تھا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ وہ اولڈ ایج ہوم میں اتفاقی طور پر آیا تھا یا پھر ماں نے اسے خود ان لوگوں کو کہہ کر کے بلوایا تھا، تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ ماں اس شخص کو کس حد تک جانتی ہے یا پھر وہ شخص ماں پہ ویسے ہی خدا ترسی کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس بات سے پتہ چلایا جا سکتا تھا کہ وہ شخص کون ہے اور اس شخص کے ساتھ زرینہ خاتون کے کیا تعلقات ہیں یا پھر وہ کیسے جو ہے اس شخص کو جانتی ہے۔ یہ بات ماہرہ اور نوید نے آپس میں بیٹھ کر کے طے کر لی تھی، لہٰذا وہ اگلے ہی دن اولڈ ایج ہوم کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں پر رہنے والی اور بھی بہت سی خواتینوں اور بہت سے مردوں سے ملاقات کی، جن کے دیکھ ریکھ میں اس نے چند دن جو ہے یعنی کہ زرینہ خاتون نے وہاں پر گزارے تھے، اور پھر اسی طریقے سے وہاں سے عملے سے بھی گفتگو کرنے کے بعد آخرکار انہوں نے کچھ نہ کچھ سراغ ڈھونڈ ہی نکالا۔ شہاب الدین کو فون جو ہے وہ خود زرینہ خاتون نے کروایا تھا اور وہاں کے لینڈ لائن نمبر سے شہاب الدین کو نمبر ملایا گیا تھا اور شہاب الدین سے زرینہ خاتون نے بات کی تھی۔ اسی کے بعد اگلے دن ہی شہاب الدین وہاں پر آ گیا تھا۔ پورا نام شہاب الدین تھا اور اس کا حلیہ بھی پتہ چل گیا تھا۔ وہ بھی ایک 60-65 سالہ ایک مضبوط قد کاٹھی کا مالک، ایک بوڑھا سا آدمی تھا جو کہ دکھنے میں ہی کافی تندرست اور توانا لگتا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر ایک خصوصی رعب تھا اور سب سے بڑی بات جو اس کے چہرے پر تھی اس کی مونچھیں تھیں، جو کہ دونوں طرف بڑی بڑی مونچھیں اس نے رکھ چھوڑی تھیں، یعنی کہ وہ اس کی مونچھیں اس کی شناخت ہو سکتی تھیں۔ وہ آ کر کے بڑی ہی بے تکلفی سے زرینہ خاتون سے ملا تھا۔ اس نے بات بھی ایسے کی تھی کہ جیسے وہ صدیوں سے زرینہ خاتون کو جانتا ہو، اور پھر وہ وہاں بڑی آسانی کے ساتھ سے زرینہ خاتون کو لے کر کے چلا گیا تھا۔ اس کا پورا نام پتہ چل چکا تھا، اس کا حلیہ پتہ چل چکا تھا کہ اس کا نام شہاب الدین ہے اور اس کا یہ حلیہ ہے، اس کا نام پتہ سب کچھ معلوم ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ رہتا کہاں پر ہے اور وہ یہاں سے زرینہ خاتون کو اگر نکال کر کے لے کر کے گیا ہے تو اس کے بعد زرینہ خاتون کہاں چلی گئی ہے اور وہ زرینہ خاتون کو لے کر کے کہاں گیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی اس بات کے پیچھے پڑ تو چکے تھے، اس لیے انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا تھا۔ وہ لینڈ لائن نمبر ظاہری بات ہے کہ 3 سال پرانا تھا اور وہاں پر جو نمبر ڈائل کیا گیا تھا آج تھوڑا ہی موجود ہوگا یا اس کا ریکارڈ تھوڑا ہی ملے گا، لہٰذا اب وہ دونوں اس معلومات کے بعد گھر واپس آ گئے تھے۔ ایک دفعہ گھر واپس آ کر کے پھر وہ سر جوڑ کر کے بیٹھ گئے اور اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ زرینہ خاتون کو شہاب الدین لے کر کے کہاں کیا ہوگا۔
شہاب الدین کا حلیہ ایک ایسا حلیہ تھا کہ جو اسے ٹریس کرنے میں مدد کر سکتا تھا، یعنی بڑی بڑی مونچھیں، اونچا لمبا قد، مضبوط جسم اور 60-65 سال کی بھی عمر میں اچھا خاصا تندرست اور توانا انسان۔ لیکن ایسے انسان اس بڑے شہر میں کئی ہوں گے اور کئی لوگوں نے بڑی مونچھیں بھی رکھ چھوڑی ہوں گی اور تندرست و توانا بھی ہوں گے۔ شہاب الدین نام ہو سکتا ہے وہ بھی مل جائے، لیکن یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیسے پتہ چلایا جا سکے اور اس شخص کے بارے میں کوئی اطلاع جو ہے وہ کس طریقے سے مل سکتی ہے۔ لہٰذا ایک شخص ہے جو کہ اس سلسلے میں شاید ان کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ شخص ایک آرٹسٹ تھا جو کہ تصویریں بناتا تھا۔ اس شخص کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بتائے ہوئے حلیے پر تصویر بنا دیتا تھا، اور اگر اس حلیے پر تصویر بنا کر کے ایک دفعہ پھر اولڈ ایج ہوم والوں کو وہ تصویر دکھا دی جائے اور اولڈ ایج ہوم والے جو ہیں وہ اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کریں کہ یہ تصویر یا حلیہ جو ہے وہ شہاب الدین کے ساتھ ملتا ہے، تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اس تصویر کو اخبار میں دے کر کے پتہ کروایا جائے، اور اخبار میں جب وہ اشتہار چھپے گا تو کوئی نہ کوئی تو شہاب الدین کو پہچاننے والا ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ شہاب الدین خود دیکھ کر کے رابطہ کر لے، اور اگر شہاب الدین نے خود رابطہ نہ کیا تو کوئی نہ کوئی شہاب الدین کا پہچاننے والا ضرور مل جائے گا۔ لہٰذا دونوں میاں بیوی کے درمیان یہ طے پایا کہ وہ آرٹسٹ جو کہ تصویریں بنا دیتا ہے، صرف سن کر کے حلیے پہ تصویر بناتا ہے، اس آرٹسٹ کو لے کر کے اولڈ ایج ہوم جایا جائے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ایک تصویر تیار کی جائے، کیونکہ پہلے یہاں سے ہم لوگ تصویر تیار کروائیں، پھر اس کو اولڈ ایج ہوم میں لے کے جائیں اور وہ کہیں کہ یہ تصویر 100% ٹھیک نہیں ہے یا اس میں بہت سی کمیاں ہیں، تو یہاں پر ایسا بہتر ہے کہ پہلے اولڈ ایج ہوم اس آرٹسٹ کو لے کر جایا جائے اور وہاں پر اولڈ ایج ہوم میں بیٹھ کر کے وہاں کے عملے اور وہاں کے لوگوں کی مدد سے شہاب الدین کی تصویر بنوائی جائے۔ بہت سی ایسی عورتیں اور مرد وہاں پر موجود ہیں اور بہت سا عملہ ایسا اولڈ ایج ہوم کا موجود ہے کہ جو 3 سال سے زیادہ پرانا ہے اور جو اس کے حلیے سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگرچہ وہ ایک ہی دن کے لیے وہاں پر زرینہ خاتون کو لینے کے لیے آیا تھا، لیکن اپنے حلیے کی وجہ سے وہ کافیوں کی نظر میں آ گیا تھا، اور یہی اس کے لیے کمزور پوائنٹ ہے اور یہیں سے اسے ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ماہرہ اور نوید ایک دفعہ پھر اس آرٹسٹ کے ساتھ ملے اور اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد ایک معقول رقم پہ بات طے ہو گئی کہ وہ اولڈ ایج ہوم میں جا کر کے ان کے بتائے ہوئے حلیے پر اس شخص کی تصویر بنائے گا۔ لہٰذا اگلے ہی دن تینوں اس کام کے لیے روانہ ہو گئے۔ اولڈ ایج ہوم میں پہنچ کر کے انہوں نے وہاں کے عملے سے بات کی اور وہاں کے ان لوگوں سے بات کی کہ جو اس وقت 3 سال پہلے موجود تھی، وہ عورتیں وہ مرد جو کہ وہاں پر موجود تھے جو کہ اولڈ ایج ہوم میں رہ رہے تھے۔ لہٰذا تمام نے ایک بات کہہ دی کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنی طرف سے جو ہے اس کے بارے میں جو بھی معلومات ہوگی وہ بتائیں گے، اگر تصویر اس کے مطابق سے بنے گی تو ہم اس کو اوکے کریں گے۔ اس آرٹسٹ نے بتائے ہوئے حلیے پر تصویر بنانی شروع کی۔ اگرچہ بتائے ہوئے حلیے پر تصویر بنانا کافی مشکل فن ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس فن میں مہارت رکھتے ہیں۔ وہ جیسے جیسے اولڈ ایج ہوم کے لوگ بتاتے جا رہے تھے، وہاں کا عملہ، وہاں کے لوگ، وہاں کی عورتیں، وہاں کے مرد، ویسے ویسے ہی وہ آرٹسٹ جو ہے وہ اپنے قلم کو چلاتا چلا جا رہا تھا، اور پھر ایک تصویر مکمل طور پر تیار ہو گئی۔ یہ تصویر واقعہ ہی میں ایک ایسے شخص کی تھی کہ جو اچھا قد قامت کا اور بڑا باروب قسم کا انسان لگتا تھا۔ جب تصویر بن گئی تو اولڈ ایج ہوم کے لوگوں نے اس سے اوکے کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہی تصویر ہے، اور بالکل اسی تصویر کے مطابق سے اس کا حلیہ تھا۔ اب وہ تصویر ماہرہ اور نوید نے لے لی اور اولڈ ایج ہوم میں انہوں نے تھوڑا سا عطیہ دے کر کے وہاں سے جان چھڑائی اور واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد اب ان کو اخبار کے دفتر میں جا کر کے اس تصویر کو باقاعدہ اخبار میں دینا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے ظاہری بات ہے کہ اب انتظار نہیں کرنا تھا۔ لہٰذا دوسرے ہی دن، کیونکہ اتوار تھی، چھٹی تھی، لہٰذا وہ اخبار کے دفتر نہیں جا سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک دن کا ریسٹ کرنا مناسب سمجھا، اور تیسرے دن جب کہ سوموار ہوئی، وہ ایک دفتر میں چلے گئے جو کہ ایک کافی فیمس اخبار کا دفتر تھا، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے اس شخص کی تصویر اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام یہاں کر دیا تھا کہ زرینہ خاتون کی تصویر بھی انہوں نے اخبار میں دے دی تھی، تاکہ دونوں ہی اگر پڑھ لیں یا سن لیں یا پھر کہیں دیکھ لیں تو وہ گھر کے لیے رابطہ کریں۔ اس بار نوید نے اپنے گھر کا ایڈریس اور رابطہ
رابطہ نمبر صحیح طور پر دے دیا تھا اور کہا تھا کہ کوئی بھی اگر ان دونوں کے بارے میں کچھ جانتا ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اخبار میں اشتہار دینے کے بعد نوید اور ماہرہ گھر واپس آ گئے تھے اور اخبار کے اشتہار والے ایڈیٹر نے انہیں یہ کہا تھا کہ 1 سے 2 دن کے اندر یہ اشتہار باقاعدہ سے اخبار میں آ جائے گا، بس وہ اخبار دیکھتے رہیں اور جیسے ہی یہ اشتہار آئے گا وہ اوکے کر دیں۔ اشتہار کی پیمنٹ کر دی گئی تھی اور وہ لوگ واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ اب انہیں بس اس اشتہار کے اخبار میں چھپنے کا انتظار تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ یہ کافی فیمس اخبار ہے اور پورے شہر میں جاتا ہے اور شہر سے باہر بھی بہت سی اس کی برانچ ہیں اور بہت سی جگہوں پر اس کے جو ہے وہ پڑھنے والے موجود ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ یہ اخبار ایک ایسا ذریعہ ثابت ہوگا کہ جو زرینہ خاتون یا پھر شہاب الدین کی تلاش میں ان کی مدد کرے گا۔ لہٰذا وہ خبر دوسرے دن ہی چھپ گئی تھی اور انہوں نے خبر دیکھ بھی لی تھی اور خبر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنی اطمینان کا اظہار کر دیا تھا۔ فون نمبر، ایڈریس سب کچھ صحیح لکھا گیا تھا اور پھر اسی طریقے سے وہ خبر جو تھی وہ اب اخبار میں چھپ چکی تھی اور اب امید تھی کہ وہ جلد از جلد کسی نہ کسی ایسے شخص کے پاس اخبار ضرور پہنچ جائے گی کہ جو یا تو خود شہاب الدین ہوگا یا خود زرینہ خاتون ہوگی یا پھر ان دونوں کو کم از کم وہ جانتا ضرور ہوگا۔ اخبار میں اشتہار دیے ہوئے تقریباً 10 دن گزر گئے لیکن کسی جگہ سے نہ تو کوئی فون آیا اور نہ ہی کسی نے کوئی رابطہ کیا۔ دونوں ہی مایوس ہونے لگے تھے۔ اب ان کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ دونوں کے اندر اب ایک ہی بات چل رہی تھی کہ اگر ہم نے اس بڑھیا کو یا اس عورت کو گھر سے نکالنے کی غلطی نہ کی ہوتی تو آج ہم اس حالات کو نہ ہوتے۔ تھوڑا سا پچھتاوا تھا جو کہ ان کے اندر تھا، لیکن پچھتاوے سے زیادہ اب بھی ان کے اندر اکڑ موجود تھی، کیونکہ ان کو اب بھی وہ عورت نہیں چاہیے تھی بلکہ اس عورت کے دستخط چاہیے تھے، اس عورت کا اسٹامپ پیپر چاہیے تھا اور اس عورت کی گواہی چاہیے تھی کہ اس نے ان کے نام واقعی میں اپنی جائیداد کر دی ہے۔ لہٰذا اصل ضرورت جو تھی وہ اس عورت کی صرف کاغذات کے لیے تھی، نہ کہ اس عورت کی ذات کی ضرورت تھی۔ وہ عورت تو تب بھی بوجھ تھی اور آج بھی ان دونوں کے لیے وہ عورت بوجھ ہی تھی، جس سے ظاہری بات ہے کہ اپنا بیٹا جان چھڑا لے یا جس سے اپنی بہو جان چھڑائے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ عورت تو بوجھ ہی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان کو ضرورت تھی صرف قانونی کارروائی کے لیے اس عورت کی۔ پتہ نہیں اب کہیں سے کوئی سراغ ملنا تھا یا نہیں ملنا تھا، کوئی رابطہ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا۔ 10 دن گزر چکے تھے اور اس اخبار کا ایک تراشا انہوں نے خود سنبھال کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ صفحہ ان کے پاس موجود تھا جس میں وہ خبر چھپی ہوئی تھی تاکہ یہ کوئی بھی اگر رابطہ کرے تو اس خبر کی تصدیق کر سکیں۔ ویسے تو یہ زبانی کلامی بھی بتا سکتے تھے کہ یہ خبر ہم نے ہی چھپوائی ہے، لیکن اگر کوئی رابطہ کرے اور اخبار کے بارے میں کوئی حوالہ دے تو ظاہری بات ہے کہ ان کے پاس اخبار کا ایک ٹکڑا تو ہونا چاہیے۔ 11ویں دن جا کر کے یہ صبح کا ناشتہ کر کے ابھی کچھ فارغ ہوئے ہی تھے کہ ایک ان نون نمبر سے کال آنے لگی اور موبائل تھا جو کہ بجے چلا جا رہا تھا۔ نوید کے موبائل پہ ان نون نمبر کال تھا اور نوید نے فوری طور پر اس موبائل نمبر کو یس کر لیا، کیونکہ نوید کو بھی انتظار تھا کہ کسی ان نون نمبر سے ہی کال آئے گی۔ لہٰذا اس کال کو نوید نے یس کر لیا اور پھر دوسری طرف سے ایک باوقار سی آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ کافی درشت تھا اور ایسا لگتا تھا کہ کافی بھاری بھرکم آواز کا مالک آدمی ہے وہ۔ اب نوید نے کہا جی آپ نے مجھے کال کی ہے کس لیے؟ تو اس شخص نے پوچھا کہ کیا یہ اشتہار جو اخبار میں دیا یہ تم نے دیا ہے؟ تو نوید نے کہا جی یہ اشتہار میں نے ہی اخبار میں دیا ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے وہ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا آپ اس شخص کو جس کا نام شہاب الدین ہے اسے جانتے ہیں یا پھر آپ زرینہ خاتون سے واقف ہیں؟ اب اس شخص نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا، اس کے کہکے میں ہلکے سے کہکے میں بھی ایک گرج تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے بھاری بھرکم آواز جو ہے وہ واقعی قدرت کی طرف سے عطیہ ملی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ دیکھو نوید صاحب، بات یہ ہے کہ میرا نام ہی شہاب الدین ہے اور 3 سال پہلے زرینہ خاتون کو میں ہی اولڈ ایج ہوم سے لے کر کے آیا تھا۔ اب آپ فرمائیے کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اب نوید نے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ ہمیں اپنی والدہ سے ملنا ہے اور ہم اپنی والدہ کو واپس اپنے گھر لانا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے ایک اور زوردار کہکا لگایا۔ اس نے کہا نوید صاحب، اگر آپ نے اپنی والدہ سے ملنا ہے اور آپ اپنی والدہ کو گھر لانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی والدہ کو آج سے 3 سال پہلے
اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر ہی نہ آتے۔ جب آپ اسے چھوڑ کر کے آئے تھے اور 3 سال آپ نے کوئی خبر نہیں لی، تو اس کا کیا کریں گے کہ یہ 3 سال اگر آپ کو اپنی ماں کی یاد نہیں آئی تو اب 3 سال بعد آپ کو اپنی ماں کی یاد کس لیے ستا رہی ہے؟ نوید نے کہا اس سے آپ کو مطلب، آپ یہ بتائیں کہ میری والدہ کہاں ہے، میں ان سے مل کے بات کرنا چاہتا ہوں، انہیں واپس لانا چاہتا ہوں۔ شہاب الدین نے کہا بھئی مطلب تو ہے نا، اسی لیے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کہ تمہاری والدہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی جہاں وہ اس وقت موجود ہیں۔ تم آنا چاہتے ہو تو بلا شبہ یہاں پر آؤ، اس سے ملاقات کرو، بات چیت کرو، وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی، لہٰذا تم اپنی والدہ کو زور زبردستی تو ظاہری بات ہے لے کر کے جا نہیں سکتے۔ میرے بارے میں اگر جاننا چاہو تو تمہیں میں بتا دیتا ہوں کہ میں ریٹائر کرنل ہوں، فوج سے ریٹائر ہوں، اور چند پور میں میری ذاتی حویلی ہے جہاں پر تمہاری والدہ اس وقت میرے اور میرے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ لہٰذا ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تم یہاں چند پور اپنی والدہ سے ملنے کے لیے ضرور آ سکتے ہو، باقی یہ ہے کہ یہاں پر آ کے اس سے پوچھ لو کہ وہ جانا چاہتی ہے یا نہیں۔ اگر وہ انکار کرے گی تو زبردستی تم نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو کہ یہاں نہ صرف کہ چند پور میں میری حویلی ہے بلکہ میں ایک ریٹائر فوجی ہوں، اور تم نے اگر قانون کے خلاف کوئی حرکت کی تو اس کے لیے تم بہت پچھتاؤ گے۔ نوید نے کہا نہیں میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، مجھے اپنی والدہ سے ملاقات کرنی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ یہ چند پور کہاں پر ہے۔ اب شہاب الدین نے جو کہ ہم سے بات کر رہا تھا اس سے بتانا شروع کر دیا کہ یہی شہر جس میں تم رہتے ہو وہاں پہ ایک راستہ نکلتا ہے جو کہ آگے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، اور اس قصبے میں تقریباً کوئی 200-250 مکان ہیں، انہی میں ایک حویلی ہے جو کہ چند پور حویلی کے نام سے ہی مشہور ہے، اور وہاں پر میں رہتا ہوں، یہ میرا ذاتی گھر ہے، اور تم یہاں پر آ کر کے اپنی والدہ سے مل سکتے ہو، اور اپنی والدہ سے اگر تم ملنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماہرہ بھی اس بات کو سن رہی تھی کیونکہ سپیکر اوپن تھا، اور دونوں کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کا ماہرہ کو بھی پتہ چل گیا تھا، لیکن ماہرہ ظاہری بات ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ماہرہ کے منہ سے نکلی ایک بات بھی بات خراب کرنے کے لیے کافی تھی، اور اس وقت ماہرہ جس کنڈیشن سے گزر رہی تھی وہ ایک بات بھی کر کے اپنی بات خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا اب انہوں نے اگلے ہی دن چند پور حویلی جانے کا فیصلہ کر لیا اور بول دیا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ کل ہی آپ کے قصبے آئیں گے اور آپ سے ملاقات کریں گے اور اپنی والدہ سے بھی مل لیں گے۔ فون بند ہو گیا۔ انہوں نے اس بات پہ شکر کیا کہ چلو ہمیں کسی نہ کسی طور پر ماں کے پاس پہنچنے کا راستہ تو ملا، باقی یہ ہے کہ ہم وہاں جا کر کے تھوڑی بہتی منت سماجت کر کے اس سے اس قانونی کاغذ پر دستخط کروا لیں گے، اور پھر اس سے اس کاغذ پہ دستخط کرانے کے بعد ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اسے نہ ہی لانا پڑے اور پھر واپس گھر آ جائیں گے، اور اگر مجبوری ہوئی کہ پھر اسے ساتھ لانا ہی پڑا تو لے آئیں گے، اور اس وقت تک جب تک ہمارا کام نہیں ہو جاتا، جب ہمارا کام ہو جائے گا تو ہم پھر اسے شہاب الدین کے حوالے کر دیں گے یا پھر کسی اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئیں گے۔ یہی ذہن بنا کر کے دونوں میاں بیوی اگلے روز چند پور حویلی جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر جب وہ چند پور حویلی پہنچے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ حویلی تھی، یہ تو بہت بڑا بنگلہ تھا، کنالوں پر پھیلا ہوا یہ ایک بہت بڑا بنگلہ، اس قصبے کا ایک اکلوتا ایسا بنگلہ تھا جو کہ دور ہی سے دکھائی دے رہا تھا۔ یہ حویلی اس وقت اس قصبے میں رہ کر بھی کروڑوں نہیں اربوں روپے کی تھی۔ شہاب الدین کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اس سے بہت زیادہ بڑھ کے یہاں پہ مل رہا تھا، یعنی یہ شخص تو اربوں پتی تھا اور کسی چیز کی کمی اس شخص کو نہیں تھی، اور اگر یہ ان کی ماں زرینہ خاتون کو یہاں پر لے آیا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اربوں پتی گھر میں اس وقت ان کی ماں رہ رہی تھی۔ لیکن اب ان لوگوں کے ساتھ نوید کا یا پھر ان لوگوں کا رشتہ کیا تھا، یا زرینہ خاتون کا اس گھر کے ساتھ کیا رشتہ تھا، یہ ان کو ابھی اس بات کا علم نہیں تھا۔
یہ دونوں اپنی چھوٹی سی گاڑی میں جب اس حویلی پہنچے جس کا دالان اور لان ہی اتنے بڑے تھے کہ یہ دیکھ کر ہی دنگ رہ گئے تھے، انہوں نے گاڑی ایک سائڈ پر رکی اور دونوں ہی میاں بیوی اتر کر کے اب حویلی کے اندرونی جانب بڑھنے لگے۔ بڑے گیٹ کے پاس ہی انہیں روک دیا گیا تھا اور وہیں پر سے انہوں نے پیدل چلنا شروع کر دیا تھا۔ گاڑی وہیں پہ پارکنگ میں لگوا دی گئی تھی۔ گھر میں رہل پہل تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں 8 سے 10 ملازم تو رہے ہوں گے۔ 2-3 ملازم تو اب تک انہوں نے دیکھ لیے تھے۔ پھر ان کو ایک جگہ پر صحن میں ہی بٹھا دیا گیا۔ یہ صحن کیا تھا؟ بہت بڑا لان تھا اور بہت بڑا باغیچہ تھا، جہاں پہ باغیچے کے اندر ہی کرسیاں لگی ہوئی تھیں اور وہیں پر ان دونوں کو بٹھا دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک طرف سے ایک لمبا ترنگا آدمی جو کہ ابھی بھی نوجوانوں جیسی طاقت رکھتا تھا، ہاتھ میں ایک گن پکڑے ہوئے برآمد ہوا۔ شاید اسے شکار کا بھی شوق تھا۔ وہی شاید شہاب الدین تھا، کیونکہ اس کا حلیہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا کہ اس تصویر میں حلیہ تھا۔ اب وہ شخص آیا اور اس نے کوئی سلام دعا نہیں کی اور سیدھا ہی آ کر کے ماہرہ اور نوید کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ان سے آنے کا مطلب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں ان سے کچھ کام ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک طرف سے ان کی والدہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ انہوں نے ایک مہنگی ساڑی پہن رکھی تھی اور ان کی چال ڈال ہی نرالی تھی۔ 60-62 سال کی عمر میں بھی وہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ انتہائی نفیس اور دیدہ زیب کپڑوں میں اور زیورات کے ساتھ لدی پھدی ان کے پاس آ رہی تھی۔ وہ بھی آ کر کے سامنے بڑی ہی بے نیازی سے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور اس نے بھی ان کے ساتھ کچھ سلام دعا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اتنے میں ایک اور عورت جس نے کافی قیمتی کپڑے اور زیور زیب تن کر رکھے تھے، وہ بھی آ کر کے شہاب الدین کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی عمر شہاب الدین سے کچھ کم لگ رہی تھی، وہ کوئی 50 سال کی خاتون لگ رہی تھی۔ بہرحال وہ بھی آ کر کے بیٹھ گئی اور وہ بھی اب جو ہے وہ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ اپنی ماں زرینہ خاتون سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ اب اس عورت نے کہا، ہاں جی، تو آپ ہیں نوید اور آپ ہیں ماہرہ، اور آپ نے آج سے 3 سال پہلے اپنی والدہ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا تھا، اور اب 3 سال بعد آپ اپنی والدہ سے ملنا چاہتے ہیں اور اچانک سے آپ کو اپنی والدہ کے لیے پیار جاگ پڑا ہے۔ نوید نے کہا، دیکھیے جناب، یہ ہے کہ ہمارے معاملات ہیں، ہمیں ہمارے معاملات اپنے طریقے سے ڈیل کرنے دیجیے۔ یہ ہماری والدہ ہیں، کیوں نہ ہم انہی سے گفتگو کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ شہاب الدین نے کہا، ٹھیک ہے کرو، ہم تمہیں منع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے بیگم، اب انہیں نا کسی بات میں ٹوکنا نہیں ہے، ان کو اپنی ماں سے ہی گفتگو کرنے دو۔ وہ جسے بیگم کہہ کر کے مخاطب کیا گیا تھا وہ خاموش ہو گئی۔ اب نوید نے اپنی ماں کو یعنی زرینہ خاتون کو مخاطب کیا اور اس نے کہا کہ اماں جان، ایسا ہے کہ آپ تو وہاں سے آ گئیں، لیکن یقین کیجئے کہ ہمیں ایک روز بھی چین نہیں آیا۔ جب سے ہم نے آپ لوگوں کو نکالا ہے، ہم جو ہے وہ سکون کی نیند سو نہیں پائے۔ بس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی غلطی کا پچھتاوا ہے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ مختصر سی بات کریں گے، زیادہ گھما پھرا کر کے بات نہیں کریں گے، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اب کی بار جو کہکا تھا وہ زرینہ خاتون کی طرف سے تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے کیوں لینے کے لیے آئے ہو، اور یہ 3 سال بعد کس چیز کا پچھتاوا ہے اور کس چیز کا پیار ہے جو کہ تم دونوں کو جاگا ہے۔ دونوں کے چہروں پر تھوڑی پریشانی آئی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ کوئی بھی بات سچ تو یہاں کر نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، ہم جو ہے بس آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ زرینہ خاتون نے کہا، دیکھو میری بات سنو، رجسٹری میں کچھ پرابلم آ گئی ہے۔ قانونی طور پر ایسا کہا جا رہا ہے کہ تم دونوں کی یہ رجسٹری جو ہے یہ جعلی قرار پائی جا سکتی ہے، کہ اگر جس نے تمہارے نام یہ مکان منتقل کیا تھا، اگر وہ ایک کاغذ پر دستخط کر کے، ایک اسٹامپ پہ دستخط کر کے تم دونوں کو نہیں دے گی، اور تم دونوں وہ اسٹامپ پہ کاغذ لے کر کے قانونی طور پر جو ہے اسے عدالت میں جمع نہیں کرواؤ گے اور اس کی ایک کاپی جو ہے وہ اپنی رجسٹری میں نہیں رکھو گے، تو یہ مکان ضبط بھی کیا جا سکتا ہے اور گورنمنٹ اس مکان پر قبضہ بھی کی جا سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد تم دونوں سڑک پر آ جاؤ گے اور تم دونوں کو نہ ہی تو کسی دکان کا کرایہ ملے گا اور نہ ہی تم لوگوں کا کوئی مکان کا حصہ کرائے پہ لگا ہوگا۔
تم دونوں کو صرف اور صرف اپنی نوکری پر اور اس چھوٹی سی گاڑی کے ساتھ اپنی باقی زندگی کا آغاز کرنا پڑے گا، جبکہ تمہاری بیوی اب ماں بھی بننے والی ہے اور کل کو ذمہ داریاں اور بڑھ جائیں گی۔ یہ وہ بات ہے کہ جس نے تمہیں مجھے تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ اکسایا، اور تم جو ہے وہ اولڈ ایج ہوم گئے، اور اولڈ ایج ہوم سے پھر تم نے کافی تردد کرنے کے بعد مجھے تلاش کیا۔ اب اگر تم اس بات کو لے کر کے یہ کہو کہ یہ جھوٹ ہے یا یہ چیز، اگر ہم لوگوں کو یہ ساری بات پتہ ہے تو پھر تم لوگوں کے پاس اب جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو سچائی ہے وہ بیان کرو اور ہمیں بتاؤ کہ اب تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو، کیونکہ ایک بات میں جانتی ہوں کہ نہ تو تم مجھے گھر لے جا کر کے راضی ہو، نہ ہی تمہاری بیوی اس بات میں راضی ہے، اور تم دونوں جو ہے وہ اب بھی ویسے ہی ہو جیسے کہ تم 3 سال پہلے تھے۔ اس لیے اس بات کو تو بھول جاؤ کہ تم جو ہے وہ کسی غرض سے مجھے لے کے جانا چاہتے ہو۔ کیا کرو گے مجھے لے جا کر کے کہ مجھ سے اس کاغذ پہ سائن کرواؤ گے، اپنی رجسٹری مکمل کرو گے، اور اس کے بعد پھر یا تو مجھے کسی اولڈ ایج ہوم چھوڑ کے آؤ گے یا پھر مجھے واپس یہیں آنا ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم وہ بات بتاؤ جس بات کے لیے تم دونوں یہاں پر آئے ہو۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، اور ظاہری بات ہے کہ جب سامنے والے کو ساری بات کا پتہ تھا تو اب جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا نوید نے وہ کاغذ نکال کر کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا جی کہ ہمیں اس کاغذ پر آپ کے دستخط چاہیے، اور اس کاغذ پہ دستخط کر کے آپ وہ رجسٹری جو ہے اس کو مکمل کر دیں۔ اب زرینہ خاتون نے کہا کہ دیکھو، جب میں نے وہ مکان تمہارے نام منتقل کیا تھا، اللہ جانتا ہے میری کوئی ایسی نیت یا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس میں کوئی ایسا قانونی پہلو جو ہے اسے نظر انداز کروں گی اور کل کو وہ تم لوگوں کے لیے کسی مصیبت کا باعث بنے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا قدرتی طور پہ ہوا تھا، اور اس چیز کا مجھے بھی نہیں پتہ تھا، لیکن 3 سال بعد جب کہ تم نے یہ مکان مجھ سے لے لیا اور اس کے بعد مجھے اولڈ ایج ہوم چھوڑ کر آئے، آج تمہیں اگر اس مکان کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھو کہ قدرت بھی تم جیسوں کا ساتھ دینا نہیں چاہتی ہے۔ تو جب قدرت کی طرف سے ایک واضح اشارہ موجود ہے کہ وہ مکان جو کہ آج سے 3 سال پہلے میں نے تم دونوں کے نام لگا دیا تھا، اس مکان میں اب یہ ہے کہ قدرت چاہتی ہے کہ تم لوگ نہ رہو، بلکہ تم لوگوں کا وہی ٹھکانہ ہے کہ جو اس مکان کو چھوڑنے کے بعد ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں اب قدرت کے کاموں میں دخل دیتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ میں تو اب عدالت سے خود رجوع کروں گی اور عدالت میں جا کر کے اس بات کا بیان دوں گی کہ جی جو رجسٹری تم دونوں کے پاس ہے وہ رجسٹری واقعی میں جھوٹی قرار دی جائے، اور اب بھی میرے پاس پرانی رجسٹری موجود ہے اور میرا وکیل بھی موجود ہے، اس لیے وہ رجسٹری اور وہ کاغذات میں صرف چند گھنٹوں کے اندر نکلوا کر کے عدالت میں پیش کروں گی، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ مکان دوبارہ سے میرے پاس آ جائے گا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اب میں یہی اقدام کروں اور اس مکان کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لے لوں۔ تم لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ یہ 1 مہینہ ہی ہے کہ جس میں تم اپنے نئے گھر کو تلاش کر لو، اور پھر یہاں سے جو بھی تم لوگوں کا سامان ہے وہ لے کر کے اس مکان سے رخصت ہو جاؤ۔ میری طرف سے بس یہی فیصلہ ہے، نہ تو میں کسی کاغذ پہ دستخط کرنے والی ہوں اور نہ ہی تم لوگوں کی رجسٹری کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بیان کسی جگہ قانونی طور پر دینے والی ہوں۔ باقی ایک بات میں آج تمہیں اور بتانا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ میں تمہیں جائیداد سے بے دخل کروں اور تمہیں اس گھر سے نکالوں، تم دونوں کو آج ایک راز بھی بتانا چاہتی ہوں، ایک ایسا راز کہ جس کا تمہیں شاید پتہ نہیں ہے، لیکن اب تمہیں یہ بات پتہ ہونی ضروری ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو شہاب الدین کو اور یہ ان کی بیگم نشید کو، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ نہیں، تم ان کے بارے میں سوچ رہے ہوگے کہ یہ کون ہے، یہ اس کہانی میں کہاں سے آگے اور ان کی کردار کی کیا حقیقت ہے۔ میں تمہیں ضرور بتاؤں گی، کیونکہ تم یہ جاننا ڈیزرو کرتے ہو، تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ شہاب الدین تمہارا سگا باپ ہے،
یہ ناہید تمہاری سگی ماں ہے۔ میرے شوہر اور شہاب الدین بہت اچھے دوست تھے، لیکن ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ شہاب الدین کے ہاں اولاد تھی، اس کے ماشاءاللہ سے 8 بچے تھے تمہیں ڈال کے۔ جب تم پیدا ہوئے، کیونکہ اس کے پہلے سے بچے موجود تھے، تو اس نے اپنے دوست کو یعنی تمہارے باپ اصغر کو ایک بچہ پرورش کے لیے دے دیا، اور وہ بچہ تم تھے۔ ہم تمہیں لے گئے۔ ہمارا شہاب الدین کے ساتھ بہت کم رابطہ رہتا تھا، لیکن ایسا نہیں کہ ہم اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتے تھے۔ اس نے کبھی ہمیں اس بات کے لیے جتلایا نہیں کہ اس نے ہمیں اپنا بیٹا پالنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ وقت اسی طریقے سے گزرتا رہا۔ پھر میرا شوہر اصغر یعنی تمہارا والد جس نے تمہیں لے کر پالا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب صرف میں رہ گئی، یا پھر وہ شہر والا مکان تھا جہاں پر میں تم لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جب تم لوگوں نے میں نے مکان تم دونوں کے نام کیا، میں بہو کو بیاہ کر کے لائی، تمہاری شادی کی۔ نہیں بتانا چاہتی تھی میں تمہیں کہ تم کون ہو یا تمہاری کیا اصلیت ہے، لیکن اب بتا اس لیے رہی ہوں کہ تمہیں اس بات کا اب پتہ ہونا چاہیے۔ تم مجھے دھوکے سے اولڈ ایج ہوم لے کر گئے اور وہاں پر مجھے چھوڑ کر چلے آئے۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں ان لوگوں کے ذریعے سے شہاب الدین سے رابطہ کرتی، لہٰذا میں نے شہاب سے رابطہ کیا تو شہاب نے میری بات سن کر کے فوری طور پر وہاں اولڈ ایج ہوم میں رابطہ کیا اور یہ میرے پاس چلا آیا۔ اس نے مجھے کہا بھابھی یہ وہی لڑکا ہے جو میں نے تمہیں دیا تھا؟ میں نے کہا جی یہ وہی لڑکا ہے جو آپ نے مجھے دیا تھا۔ اس نے کہا اسے اس کے حال پہ چھوڑو، چلتے ہیں۔ یہ 3 سال سے مجھے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ایک بہن کی طرح۔ یہ تمہاری والدہ ہے، یہ تمہارا والد ہے۔ بہت سے تمہارے بہن بھائی ایسے ہیں جو اسی وقت اس حویلی میں موجود ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اپنے کاموں سے گھر سے باہر ہیں۔ بتایا صرف اس لیے ہے کہ آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تمہارا کوئی نہیں ہے۔ تمہاری بہنیں بھی موجود ہیں، ماشاءاللہ سے 4 بہنوں کے بھائی ہو تم، اور اس کے علاوہ تمہارے 3 بھائی اور ہیں۔ ان تینوں بھائیوں کی بیویاں موجود ہیں، یعنی تمہاری بھابیاں ہیں، بھابیوں کے بچے ہیں، ایک پوری فیملی، ایک پورے پریوار والے ہو تم۔ لیکن کیا کہ تم ڈیزرو کرتے ہو ایک پریوار کو، ایک فیملی کو، ایک فیملی کے ساتھ رہنے کو؟ میرے خیال میں نہیں۔ اب شہاب الدین نے کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ یہ انسان کے ہر انسان کے ساتھ ہے۔ تم نے اپنی ماں کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اسے دے دیا تھا، ماں یہی ہے تمہاری، جو سلوک کیا ہے اس کے بعد مجھے تو تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور نہ ہی ناہید تمہیں اپنا بیٹا کہے گی۔ میرے بیٹے اور بھی ہیں انتہائی سعادت مند، اچھی تربیت کے۔ جب سے یہ یہاں پر آئی ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے یہ کون ہے، میں نے انہیں بتایا ہے کہ یہ تمہارے ہی ایک بھائی کی ماں ہے جسے ہم نے دے دیا تھا، اسے دے دیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا، ایک ایسا شخص جو کہ اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ تم لوگوں سے ملنے تک کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ابھی تب تم لوگ آئے تو وہ لوگ گھر میں کافی سارے لوگ موجود ہیں، گھر کی فیملی میں ممبر کافی سارے موجود ہیں، لیکن تم سے ملنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ تو یہ کاغذ اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو۔ 1 مہینے کا نوٹس ہے تم لوگوں کے پاس، 1 مہینے کے بعد وہ گھر خالی ہو جانا چاہیے، اور ہم قانونی طور پر عدالت میں رجوع کریں گے اور بتائیں گے کہ اصل رجسٹری تو ہمارے پاس ہے، وہ تو بس ایک غلطی تھی جو کہ ہم لوگ کر بیٹھے تھے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اپنے گھر کا راستہ ناپو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ نوید کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کے زبان جو تھی وہ گنگ ہو چکی تھی اور کوئی الفاظ اسے نہیں مل رہے تھے۔
اسی طریقے سے ماہرہ کی حالت بھی کچھ نوید سے مختلف نہیں تھی۔ ان دونوں کو نظر آ گیا تھا کہ جس قدر سخت ان لوگوں کا لہجہ ہے اور جس قدر سخت ان لوگوں نے فیصلہ لیا ہے، یہ ہمیں اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور اب ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ دونوں ہی اٹھ کر کے واپس بڑے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر تک حویلی سے باہر آ چکے تھے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ دونوں ہی گمسم تھے اور ایک دوسرے سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے تھے۔ ایک چیز جاتے جاتے شہاب الدین نے ضرور کہی تھی۔ جب ماہرہ اور نوید اٹھ کر کے چل پڑے تھے تو پیچھے سے شہاب الدین کی ایک آواز آئی تھی کہ تمہیں بھی اولاد ہونے والی ہے اور بہت جلد تم بھی ماں باپ بننے والے ہو۔ دیکھیں گے کہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد جو ہے وہ کیا سلوک کرے گی، کیونکہ جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے گی تو شاید اس وقت ہم نہ رہیں، لیکن ہمارے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا کہ جسے تم لوگ رابطہ کرو گے کبھی نہ کبھی زندگی میں، کسی نہ کسی اولڈ ایج ہوم سے، کہ بھئی ہم بھی کسی اولڈ ایج ہوم میں ہیں اور آج ہمارا بیٹا ہمیں جو ہے وہ ایک اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ہم نہ رہے تو کوئی کیا ہوگا، ہمارے بچے تو ہیں، وہ شاید تمہاری یہ حالت دیکھیں گے کہ جیسا تم نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہے، شاید ایسا کبھی گھوم گھام کر تمہارے پاس واپس آئے گا۔ یہ وہ الفاظ تھے جو کہ دونوں کے کانوں میں گونج رہے تھے اور دونوں ہی جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ ماہرہ کو احساس ہو رہا تھا کہ ایک بات تو سچ ہے کہ وہ بھی ماں بننے والی ہے، اور کل کو اگر یہ بیٹا بڑا ہو کر کے کہے کہ میں اپنی بہو بیاہ لایا ہوں اور اب تمہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتا ہوں، یا اپنے باپ کو گھر سے نکال دیتا ہوں۔ یہ باتیں کڑوی تھیں لیکن اس وقت ماہرہ کے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ شاید ایسی ہی کوئی سوچ تھی جو کہ نوید بھی سوچتا ہوا شہر کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ خیر دونوں شہر پہنچ گئے اور پھر واقعی وہی ہوا جیسا کہ ان لوگوں نے کہا تھا۔ ایک مہینے کے اندر ہی گورنمنٹ کی طرف سے انہیں نوٹس آ چکا تھا کہ یہ مکان جو ہے وہ پرانی مالک کا ہے اور اس میں آپ لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، آپ لوگ اپنا سامان لیں اور یہاں سے شفٹ ہو جائیں۔ وہ لوگ رینٹ کے مکان میں چلے گئے تھے اور وہاں پر ان لوگوں نے اب اس چیز کو ٹھان لیا تھا کہ اپنی زندگی جیسے گزرے گی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ زبیدہ خاتون کیونکہ اب اس مکان میں رہنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ شہر کا مکان ضرور تھا لیکن وہ وہاں کس کے ساتھ رہتی، لہٰذا ایک بوڑھی خاتون جس کی عمر اب پتہ نہیں اور کتنی باقی تھی، اس نے اب یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس مکان میں نہیں رہے گی۔ اس نے مکان کا دوسرا حصہ بھی کرائے پہ لگا دیا، دکانیں پہلے ہی کرائے پہ لگی ہوئی تھیں اور اس کے علاوہ ایک حصہ پہلے ہی کرائے پہ لگا ہوا تھا۔ اب وہ واپس چند پور آ گئی تھی اور شہاب الدین اور اس کی بیوی ناہید کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی۔ یہاں پر جو بچے تھے واقعی سعادت مند تھے، انہوں نے کبھی اپنے ماں باپ کو خود کے اوپر بوجھ نہیں سمجھا تھا۔ وہ زرینہ خاتون کی بھی بالکل اسی طریقے سے عزت کرتے تھے جیسے کہ وہ ان کے گھر کی کوئی بڑی بوڑھی ہو اور ان کی بات کو وہ اچھے طریقے سے تسلیم کرتے تھے۔ زرینہ خاتون کو فیملی تو مل گئی تھی، ایک بات تھی جو کہ انہیں لے کر کے کبھی کبھی نوید کے لیے یا پھر ماہرہ کے لیے محسوس ہوتی تھی کہ کاش وہ بھی اسے ماں سمجھتے اور یہ انہیں اپنی بیٹے اور بہو کی طرح جو ہے وہ رکھتی، اور کیا تھا کہ وہ سب لوگ ایک جگہ اکٹھے رہتے اور کیا تھا کہ یہ پریوار اس طریقے سے چلتا رہتا۔ لیکن ہر چیز ہماری اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی کٹھور فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں۔ وہ نوکری کرتا تھا، رینٹ کے مکان میں رہتا تھا، اب گھر کے حالات چلانے مشکل تھے، اولاد ہونے والی تھی اور سب کچھ اب پتہ چل رہا تھا۔ آٹے دال کا بھاؤ اب ان کو معلوم ہوا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت آ جائے تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائیں اور اپنے ماں باپ کو جو ہے ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے ساتھ گھر کی بہاریں ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا جینا بھی ہونا چاہیے اور آپ کا مرنا بھی ہونا چاہیے۔ بیویاں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، مل ہی جاتی ہیں، لیکن ماں باپ کا رشتہ دوبارہ نہیں ملتا۔ دوستو یہ کہانی آپ کو سنائی گئی ہے، بہرحال یہ کہانی ایک معاشرتی کہانی ہے، اور یہ جو
مسئلہ آج میں نے یہاں اس کہانی کے ذریعے سے بیان کیا ہے، یہ اب جانتے ہیں کہ ہر تیسرے گھر کا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز میں مبتلا ہیں۔ آپ سے گزارش ہے جاتے جاتے کتاب کہانی آفیشیل کے نام سے اور اردو اور نایاب سٹوری کارنر کے نام سے، کتاب کہانی آفیشیل اور نایاب سٹوری کارنر کے نام سے 2 چینل ہیں۔ پلیز انہیں سبسکرائب کیجئے، وہاں پر بھی آپ کو بہت ہی مزے کی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ آج کی اس کہانی سے، آج کی اس ویڈیو سے اجازت دیجئے۔ جاتے جاتے ایک دفعہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور میرے اور آپ کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے۔ اگلی کہانی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ کتاب کہانی آفیشیل اور نایاب سٹوری کارنر کے نام سے میرے 2 چینل اور ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، کمنٹ اور شیئر کریں گے، وہاں پر بھی آپ کو مزے کی کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ آج کی اس کہانی سے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔